بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک جوہری اور چور کا دلچسپ واقعہ۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔ کسی زمانے میں ایک جوہری تھا، سونار، جس کے پاس مختلف قسم کے ہیرے اور موتیاں تھیں۔ ایک محفل میں اس نے مختلف ڈبیاں لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیں اور ایک موتی دکھا کر کہنے لگا، یہ موتی شب افروز موتی ہے جو رات میں چمکتی ہے۔ خیر، دکھانے کے بعد اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب، کہاں کے ارادے ہیں؟ جوہری نے کہا، میں تو بمبئی جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، کیا بات ہے، میں بھی بمبئی جا رہا ہوں، چلو اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ جوہری اس کے ارادے سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے اور اس کا ارادہ موتی کو چرانے کا ہے، لیکن وہ بھی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، آ جائیے، اکٹھے چلتے ہیں۔ سفر شروع ہوا اور رات ہو گئی تو اس نے دونوں ایک جگہ رک گئے اور سامان اتارا۔ سونے کی تیاری کی تو دونوں نے اپنی قمیض اتار کر لٹکا دی۔ جوہری نے نظر بچا کر موتی چور کی قمیض میں ڈال دی اور اطمینان سے سو گیا۔ چور تو پہلے سے ہی اس کے سونے کے فراق میں تھا۔ جب جوہری کے خراٹے آواز گونجنے لگی تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں تلاش کی، خیر سب کچھ تلاش کر لیا، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا اور جوہری اٹھ گیا اور نظر بچا کر چور کی قمیض سے موتی نکال کر اپنے جیب میں واپس رکھ لیا۔ صبح جب ناشتے پر بیٹھے تو چور نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، ارے بھائی، وہ آپ کے موتی کی چمک دکھائی نہیں دے رہی۔ تو جوہری نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، میرے پاس ہی تو ہیں، اور جیب سے موتی نکال کر سامنے رکھ دی۔ چور دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ میں نے تو سارا رات ٹٹولا، یہ اگر رکھتا ہے تو کہاں رکھتا ہے؟ خیر، آج رات صحیح۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد رات میں کھانے کے بعد دونوں نے اپنی قمیض نکال کر ٹانگ دی۔ جوہری نے پھر ڈبی نکال کر چور کی قمیض میں ڈال دی اور بے فکر ہو کر سو گیا۔ چور پھر سے ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں موتی تلاش کرتا رہا اور جوہری مزے سے سوتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے نظر بچا کر پھر موتی چور کے قمیض سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ چور کے اٹھنے سے بعد دونوں اکٹھے پھر ناشتے پر بیٹھے اور چور کہنے لگا، آپ کے ہیرے کی چمک دکھائی نہیں دے رہی۔ جوہری نے جواب دیا، میرے پاس ہی تو ہیں۔ جیب سے نکال کر ڈبیا سامنے رکھ دی اور موتی چمکنے لگا۔ چور پھر سوچنے لگا، یار یہ موتی رکھتا کہاں ہے؟ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا اور چور سارے سامان ٹٹولتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور موتی نہیں ملا۔ خیر، جب صبح ہو گئی تو جوہری نے پھر موتی نکال کر اپنے پاس رکھ لی۔ صبح جب ناشتے پر اکٹھے ہوئے تو چور پھر پوچھنے لگا، یار آپ کے موتی کی چمک دکھائی نہیں دے رہی، جو آپ کہتے ہیں کہ رات میں چمکتی ہے۔ قمیض میں ہاتھ ڈالی اور موتی نکال کر سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، اصل میں موتی ڈبی میں تھی، جس کی وجہ سے اس کی چمک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ میرے پاس ہی تو ہے۔ اس پر چور سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میں روز رات میں تلاش کرتا ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں میں نے موتی تلاش نہیں کی، یہ موتی رکھتا کہاں ہے؟ چور نے کہا، سچ بتاؤں، میں تیرا ہمسفر نہیں تھا، میں تو چوری کے ارادے سے تیرے ساتھ لگا تھا، لیکن آپ میرے بھی استاد نکلے۔ مجھے اتنا بتا دو، یہ موتی آپ رکھتے کہاں ہو؟ میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا،
آپ کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا، سب کچھ تلاش کر لیا، لیکن یہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ آپ یہ رکھتے کہاں ہو؟ سچ بتاؤ۔ جوہری نے جواب دیا، لوگوں کی جیبیں ٹٹولتے ہو، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا؟ تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ ذرا اندر اتر کر بھی دیکھو۔ دوستوں، اسی لیے جب انسان اپنے اندر اتر کر دیکھے گا تب اسے سراغ زندگی مل جائے گی۔ لیکن ہم دائیں بائیں تو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر اتر کر نہیں دیکھتے۔ انسان کو زندگی ملتی ہی تب ہے جب وہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے جھک کر اپنی زندگی کی سربلندی حاصل کیجیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔